بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے بھائیوں اور دوستو، اللہ پاک نے انسان کو پیدا کیا اور انسان کے اندر مختلف قسم کی صفات اور مختلف قسم کی باتیں رکھی ہیں۔ انہی میں سے ایک بات حرص کی بھی ہے کہ انسان کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے حرص یعنی لالچ رکھی ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ حرص کی دو قسمیں ہیں، ایک ہے مذموم برا اور ایک ہے غیر مذموم یعنی جو برا نہیں ہے۔ ایک برا حرص ہے، بری لالچ ہے، اور ایک لالچ ایسی بھی ہے کہ جو بری جس کو نہیں کہتے۔ بری لالچ کے بارے میں فرماتے ہیں کہ بری لالچ وہ ہے کہ انسان غرور اور فخر حاصل کرنے کے لیے مال و دولت جمع کرے، اس کی حرص کرے، اور اس مال و دولت کو جمع کرتے ہوئے وہ اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کی پابندی نہ کرے، اس کی پرواہ نہ کرے، اور اسی طریقے سے اس کے اندر حلال اور حرام کی تمیز ختم ہو جائے۔ یعنی ایسا لالچ کرنا، ایسا حرص کرنا کہ جس کے اندر یہ باتیں پائی جاتی ہوں، یہ برا ہے۔ اور دوسرا لالچ جس کو کہتے ہیں کہ یہ جائز ہے، غیر مذموم ہے، برا نہیں ہے، یہ وہ لالچ اور وہ حرص ہے کہ انسان اتنے مال کی فکر کرے، حرص کرے، لالچ کرے، مال کو کمانے کی فکر کرے کہ جس سے وہ اپنے اور اپنی بیوی بچوں کا پیٹ پال سکے، اور وہ جو کمائی ہے وہ حلال مال سے ہو، اور اس کمانے کے اندر اللہ اور اس کے رسول کا کوئی حکم نہ ٹوٹے۔ اس کو یہ بھی لالچ کی قسم ہے، لیکن یہ اچھی قسم ہے، یعنی اس کو اچھا لالچ کہہ سکتے ہیں اور اس کی اجازت ہے۔ ایک مرتبہ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صاحبزادی بھی ہیں اور حضور پاک علیہ السلام کی ازواج مطہرات میں سے بھی ہیں، حضور کے انتقال کے بعد ایک مرتبہ یہ اپنے والد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمانے لگی کہ ہمارے حالات صحیح ہو چکے ہیں، تنگ دستی جو تھی وہ ختم ہو چکی ہے، لہٰذا اگر ہم اپنے کھانے پینے کے معیار کو ذرا بہتر بنا لیں، یعنی ہم بہت ہلکا کھاتے پیتے ہیں، اس کو ذرا اچھا کر لیں، تو کیا یہ صحیح نہیں ہوگا؟ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات سن کر اپنی بیٹی سے کہا، ٹھیک ہے، میں تم کو تمہارے سال کا جا دیتا ہوں۔ اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بیٹی سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بار بار یہ سوال کرنے لگے، بار بار پوچھنے لگے کہ تو بتا کہ حضور کے دور کے اندر حضور علیہ السلام کا تیرے ساتھ کھانے پینے کا یہ برتاؤ کیا تھا، کیسے تھا، حضور علیہ السلام نے کیسی زندگی گزاری ہے۔ بار بار سوال کرتے رہے، بار بار پوچھتے رہے، حتیٰ کہ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی رونے لگ گئیں۔ اور اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میرے دو ساتھی جیسے زندگی گزار کر چلے گئے ہیں، خدا کی قسم میں بھی ان کے نقش قدم پر چلتے ہوئے ان جیسی صابرانہ زندگی بسر کروں گا۔ یعنی جس طریقے سے حضور پاک علیہ السلام صبر کرتے ہوئے زندگی بسر کر کے چلے گئے، اور اس کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ صبر کرتے ہوئے زندگی بسر کر کے چلے گئے، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں بھی ایسی ہی زندگی بسر کروں گا۔ اور اس کے بعد انہوں نے فرمایا کہ اس کا وجہ یہ ہے کہ تاکہ آخرت کے اندر ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ زیادہ سے زیادہ نعمتیں عطا فرمائے۔ حضرت مسروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ آپ بتائیں کہ حضور علیہ السلام اپنے گھر کے اندر کس بات کا تذکرہ زیادہ فرمایا کرتے تھے، یعنی جب حضور پاک علیہ السلام زندہ تھے تو کون سی بات زیادہ فرمایا کرتے تھے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ حضور علیہ السلام اکثر یہ فرمایا کرتے تھے کہ انسان کے پاس، اگر کسی انسان کے پاس 2 وادیاں سونے کی ہوں، یعنی اس کے پاس اتنا مال و دولت ہو کہ 2 وادیاں سونے کی بھری ہوئی اس کے پاس ہوں، تو پھر بھی وہ انسان یہ لالچ کرے گا کہ کاش کہ میرے پاس تیسری وادی بھی ہو جائے۔ اور پھر حضور علیہ السلام فرمایا کرتے تھے کہ انسان کا پیٹ قبر کی مٹی کے سوا کوئی چیز نہیں بھر سکتی، یعنی جب انسان مرے گا پھر جا کر اس کی یہ حرص اور لالچ ختم ہوگی، اس کے علاوہ ختم نہیں ہوگی۔ اور حضور پاک علیہ السلام یہ بھی ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ مال اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس لیے دیا ہے تاکہ اس کے ذریعے ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو عبادت ہے اس پر قوت حاصل کریں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنے مال سے زکوٰۃ دے کر ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس لیے مال دیا ہے، اور فرمایا کہ جو انسان توبہ کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی توبہ قبول فرماتے ہیں۔
تو میرے بھائیوں اور دوستوں، یہ چھوٹے سے چند واقعات میں نے آپ کے سامنے رکھے حضرات صحابہ کرام کے مال کے بارے میں، کہ مال کی لالچ اگر انسان کے دل کے اندر پیدا ہو جائے تو کون سی لالچ صحیح ہے اور کون سی لالچ کرنا غلط ہے، یہ بات آپ کے سامنے میں نے رکھی ہے کہ اگر انسان مال کی لالچ تو ایک فطرتی بات ہے، یہ ہر انسان کے ذہن کے اندر، طبیعت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مال کی محبت رکھی ہوئی ہے، لیکن اس محبت کو اتنا غالب نہیں ہونا دینا چاہیے کہ وہ محبت اتنی غالب ہو جائے کہ ہم اس کی وجہ سے اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کو توڑنے والے بن جائے۔ یہ نہیں کرنا چاہیے۔ اس چیز کو چھوڑتے ہوئے اگر ہم اتنا مال کماتے ہیں اور ہمارے پاس اتنا مال آ جاتا ہے کہ جس سے ہم اچھی زندگی بسر کر سکتے ہیں، لیکن اس مال کے آنے کی وجہ سے ہم اللہ اور اس کے رسول کے حکم کو نہیں توڑتے، تو یہ جائز ہے، ایسا کرنا جائز ہے۔ یہ اتنا مال حاصل کرنا یہ انسان کے لیے ناجائز نہیں ہے، لیکن جیسا کہ حدیث کے اندر میں نے آپ کے سامنے پڑھ کر سنایا کہ بہترین زندگی جو صابرانہ زندگی وہی ہے جو جیسے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان سے پہلے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بسر کر کے چلے گئے ہیں، یعنی صابرانہ قسم کی زندگی، عاجزانہ قسم کی زندگی، اور ایسی زندگی جس کے اندر مال و دولت کا کوئی شائبہ تک نہ ہو، ایسی زندگی بسر کرنا یہ سب سے بہتر بات ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان برگزیدہ حسنوں کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق